السلام علیکم۔ آج ہم ایک بار پھر حاضر ہیں کتاب لوح و قلم کے ایک نئے باب کے ساتھ۔ آج کی نشست میں ہم حضور قلندر بابا اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے صفحات 97 سے 108 تک کا گہرائی میں مطالعہ کریں گے، اور آج کے موضوعات واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ ہم بات کریں گے حواس خمسہ پر، نسمہ کیا ہے، نور، تمثل، ہیولا، اور سب سے بڑھ کر جنات کی دنیا اور انسان کی دنیا میں بنیادی فرق کیا ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ ان صفحات میں موجود کوئی بھی نقطہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم وہ لازمی بیان دہرا لیتے ہیں جو ہماری ہر نشست کا حصہ ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے، یعنی وہ باتیں جو ان کے دور تک سینہ بسینہ ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، ان سب کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ نے بے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصورت نسبت اویسیہ ایک سائنسی طریقے سے روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ اب یہ علم سینہ کتابی شکل میں موجود ہے، جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، آزما سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور جو نئے سامعین آج پہلی بار ہمیں سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بات سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو پریشان نہ ہوں۔ آپ اس سلسلے کی ابتدائی نشستوں سے سننا شروع کریں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ 97 پر ایک فارمولا دیا گیا ہے جو پڑھنے میں تو بہت سادہ ہے، مگر لگتا ہے اس میں بہت گہرائی ہے۔ لکھا ہے، نسمہ برابر ہے مشہود جمع نور، اور پھر نور کی مزید وضاحت ہے کہ نور برابر ہے شاہد جمع مشہود۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ جی، یہ بظاہر پیچیدہ ہے، لیکن اس کی بنیاد بہت سادہ ہے۔ دیکھیں، مشہود ہے وہ چیز جسے دیکھا جا رہا ہے، کوئی منظر، کوئی شے۔ اچھا۔ نور وہ روشنی ہے جو اس چیز کو دیکھنے کے قابل بنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں بے معنی ہیں اگر کوئی شاہد یعنی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ تو نسمہ یعنی ایک مکمل تجربہ ان تینوں کے ملنے سے بنتا ہے۔ دیکھنے والا یعنی شاہد، دیکھی جانے والی شے یعنی مشہود، اور ان دونوں کو ملانے والی روشنی یعنی نور۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورتی سے پوری بات واضح ہو گئی۔ یعنی ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو تجربہ نامکمل ہے۔ جی بالکل۔ تو اسی دیکھنے کی حس سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب میں پہلی حس باصرہ یعنی دیکھنے کی حس کا ذکر ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے دو رخ ہیں۔ ایک ہے تشخص جو ہماری مادی آنکھ ہے، اور دوسرا ہے تمثل یعنی حس بینائی۔ جی، اسے آپ ایسے سمجھیں کہ تشخص ہارڈ ویئر ہے، ہاں، اور تمثل اس کا سافٹ ویئر ہے۔ اچھا۔ آنکھ ایک عضو ہے، ایک ہارڈ ویئر، لیکن اس کے پیچھے جو دیکھنے کی اصل صلاحیت ہے، جو پروگرام چل رہا ہے، وہ تمثل ہے۔ کتاب میں درخت کی مثال دی ہے کہ ان کے پاس آنکھ جیسا عضو نہیں ہے، مگر ان میں روشنی اور اندھیرے کو محسوس کرنے کی صلاحیت یعنی حس بینائی موجود ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ حس بینائی خود کن چیزوں سے بنی ہے؟ کتاب کے مطابق یہ حس بینائی بھی 5 بنیادی لہروں سے مل کر بنتی ہے، جنہیں نسمہ نمبر 1 سے 5 تک کہا گیا ہے۔ یہ ہیں سیاہ، سفید، زرد، نیلا اور سرخ رنگ کی حس۔ مطلب ہماری پوری بصارت ان 5 بنیادی رنگوں کی لہروں پر قائم ہے؟ جی، انہی کی مختلف ترکیب سے ہمیں باقی تمام رنگ نظر آتے ہیں۔ کمال ہے۔ تو اگر دیکھنے کی حس کا یہ اصول ہے تو کیا ہماری باقی حصیں بھی اسی طرح کام کرتی ہیں؟ جیسے آگے بولنے کی حس، ناطقہ کا ذکر ہے۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ ہر حس کا ایک مادی عضو یعنی تشخص ہے، اور ایک غیر مرئی صلاحیت یعنی تمثل ہے۔ ناطقہ کے تشخص میں ہمارے منہ، حلق، زبان، جبڑے اور ہونٹ شامل ہیں۔ اور اس کا تمثل؟ اس کا تمثل ہے حس مخرج، یعنی وہ صلاحیت جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور کتاب کے مطابق اس کے لیے نسمہ نمبر 6 سے 18 تک یعنی 13 مختلف لہریں مختص ہیں۔ 13 لہریں صرف بولنے کے لیے؟ جی، اسی طرح سننے کی حس سامعہ ہے، اس کا تشخص کان ہے۔ اور تمثل؟ آواز کا احساس ہوگا۔ بالکل، جسے نسمہ نمبر 19 دیا گیا ہے۔ اچھا، اور پھر ذائقہ یعنی چکھنے کی حس، اس کا تشخص زبان ہے۔
جی، اور اس کا تمثل یعنی حصے ذائقہ 7 قسم کی لہروں سے بنتا ہے: میٹھا، کھٹا، کڑوا وغیرہ۔ یہ نسمہ نمبر 20 سے 26 تک ہیں۔ اور ان سب میں سب سے تفصیلی تو مجھے چھونے کی حس لامسا لگی۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے 32 اجزاء ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جی، کیونکہ اس کا تشخص پورا جسم ہے، ہماری پوری جلد، اور اس کا تمثل بھی بہت وسیع ہے: کھردرا، چکنا، نرم، سخت، گرم، سرد، نوکدار، چپکنے والا، یہ سب الگ الگ احساسات کی لہریں ہیں۔ نسمہ نمبر 32 سے 64 تک۔ مگر یہاں ایک ایسی بات لکھی ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ کتاب میں مثالیں دی ہیں کہ سونا اور سیب کن نسموں سے بنتے ہیں۔ یہ تو جیسے کائنات کا سورس کوڈ بتا رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی اس گفتگو کا سب سے اہم اور انقلابی حصہ ہے۔ کتاب یہ نہیں بتا رہی کہ سونا کن کیمیائی عناصر سے بنا ہے، بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ سونا کن احساسات کی لہروں کا مجموعہ ہے۔ ایک منٹ، آپ دوبارہ کہیے گا، احساسات کی لہروں کا مجموعہ؟ جی، مثال کے طور پر کتاب میں سونے کا جو فارمولا دیا گیا ہے وہ ہے: نسمہ نمبر 3 یعنی زرد رنگ کی حس، ٹھیک، نمبر 35 یعنی سخت ہونے کی حس، نمبر 31 یعنی وزنی ہونے کی حس، 50 یعنی چمک کی حس، اور 51 یعنی کھنک کی حس۔ جب یہ مخصوص احساسات ایک خاص ترتیب میں جمع ہوتے ہیں تو سونا وجود میں آتا ہے۔ یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی ان لہروں پر، ان احساسات پر کنٹرول حاصل کر لے تو وہ نظریاتی طور پر کسی بھی چیز کو دوسری چیز میں بدل سکتا ہے۔ یہ تو قدیم کیمیا گری والی بات لگ رہی ہے۔ آپ بالکل صحیح سے سمجھ رہی ہیں۔ یہی وہ علم ہے جسے صوفیہ علم تکوین کہتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے اپنی اصل میں چند مخصوص صفات یا احساسات کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ ان بنیادی احساسات کی ترکیب اور ان کی ترتیب بدل دیں تو شے کی ماہیت بدل جائے گی۔ یہی کائنات کا عظیم قانون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا علم ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور بات صفحہ 104 پر ہے۔ قرآن کی آیت خلقنا زوجین کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی گئی ہے، اور پھر اسے حس پر لاگو کیا گیا ہے کہ ہر حس کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ 2 رخ وہی شاہد اور مشہود ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ اچھا، یعنی ایک محسوس کرنے والی قوت اور دوسرا وہ مقام جہاں یہ قوت مرکوز ہے۔ کتاب میں تختہ سیاہ کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ تختے کا سیاہ رنگ حس کا ایک رخ ہے، یعنی مشہود۔ لیکن یہ اکیلے ادھورا ہے۔ بالکل، جب تک دیکھنے والی آنکھ کا احساس یعنی شاہد اس سے نہیں جڑتا تب تک سیاہ رنگ کا مکمل تجربہ وجود میں نہیں آتا۔ واہ! اور کتاب کہتی ہے کہ جب یہ دونوں رخ شاہد اور مشہود یکجاں ہوتے ہیں تو اس یکجائی کا ایک خاص نام ہے، تمثل۔ یہ تمثل کیا چیز ہے؟ تمثل کو آپ کسی بھی چیز کا غیر مرئی وجود کہہ سکتی ہیں، اس کا روحانی قالب۔ روحانی قالب؟ جی، یہ وہ شکل ہے جسے ہماری مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن روح کی آنکھ اسے دیکھتی ہے۔ صوفیہ اسی تمثل کو ہیولا بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے محسوسات کا ڈھانچہ۔ محسوسات کا ڈھانچہ؟ مطلب ایک قسم کا انرجی بلو پرنٹ؟ بالکل صحیح۔ جیسے عمارت بننے سے پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے، ویسے ہی کوئی بھی مادی چیز بننے سے پہلے اس کا ایک غیر مرئی توانائی پر مبنی ہیولا تشکیل پاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخلیق کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلے کوئی بھی چیز غیر مرئی ہیولا کی شکل میں بنتی ہے، جسے کتاب نے نسم مفرد کی حالت کہا ہے۔ جی، پھر دوسرے مرحلے میں یہ ہیولا مزید کثیف ہو کر مادی شکل اختیار کرتا ہے، جسے نسم مرکب کہا گیا ہے۔ اور یہاں وہ نقطہ آتا ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا کہ جب یہ ہیولا کثیف ہوتا ہے تو اس کی حرکت میں سستی اور جمود آ جاتا ہے، اور اسی جمود کا نام ٹھوس حس یا مادی جسم ہے۔ بالکل، اور یہ ایک انقلابی تصور ہے۔ واقعی جسے ہم ٹھوس حقیقت سمجھتے ہیں، جسے ہم مادہ کہتے ہیں، وہ دراصل توانائی یا حرکت کی سست ترین حالت ہے۔ یعنی آپ کا یہ ٹھوس ہاتھ اور ہوا میں موجود غیر مرئی لہروں میں صرف اور صرف رفتار کا فرق ہے، قسم کا نہیں۔ یہ تو پوری مادی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی، یہی روحانی سائنس ہے۔
اچھا، کتاب میں آگے نسمہ مفرد اور نسمہ مرکب کے فرق کو سمجھانے کے لیے کپڑے کے تانے بانے کی مثال دی گئی ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے۔ جی، وہ مثال اس پورے تصور کو بہت آسانی سے واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، تصور کریں کہ ایک کپڑا ہے جس میں صرف عمودی دھاگے ہیں، یعنی صرف تانا۔ ٹھیک ہے، صرف سیدھی لائن ہے۔ جی، ایک ہی سمت میں بہنے والی بے رنگ شعائیں۔ یہ کپڑا اکہرا ہے، یہ ہے نسمہ مفرد۔ اور کتاب کہتی ہے کہ اس اکیری حرکت یعنی صرف تانے پر بننے والے نقش و نگار کا نام جنات کی دنیا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی گہری ہے۔ اگر جنات کی دنیا صرف تانے پر یعنی یک رخی حرکت پر مبنی ہے تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے ٹھوس اجسام سے اس لیے گزر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ساخت میں وہ دوسری حرکت، وہ بانا موجود ہی نہیں جو مادے کو ٹھوس بناتی ہے؟ آپ نے بہت گہرا اور بالکل درست سوال پوچھا ہے۔ کتاب کا اشارہ اسی طرف ہے، کیونکہ ان کی تخلیق اکہری حرکت پر ہے، ان پر مادے کے وہ قوانین لاگو نہیں ہوتے جو ہم پر ہوتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ اسی تانے پر بانے یعنی افقی دھاگے بھی بون دیے جاتے ہیں۔ اچھا، جو پہلی حرکت کے مخالف سمت میں چلتے ہیں۔ اب یہ کپڑا دوہرا ہو گیا، ایک جال یا گرڈ بن گیا۔ ایک انٹرسیکشن پیدا ہو گیا۔ بالکل۔ اس تانے بانے انٹر ووون ویوز پر بننے والے نقش و نگار کا نام انسان اور انسان کی دنیا ہے۔ یہی نسمہ مرکب ہے، اور اسی لیے ہماری دنیا زیادہ کثیف، زیادہ ٹھوس ہے۔ صفحہ 107 پر خاکے بنا کر بھی یہ سمجھایا گیا ہے۔ ناقابل یقین، یعنی جنات اور انسان کی دنیا میں فرق صرف ایک سمت کی حرکت کا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کی بنیاد حرکت یا احساس ہے۔ جی، جب تک یہ حرکت تیز اور لطیف ہے یہ غیر مرئی تمثل ہے، اور جب یہ سست اور کثیف ہو جاتی ہے تو جسم بن جاتی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم نقطہ جس پر یہ سارا نظام کھڑا ہے وہ ہے طول حرکت یعنی ویو لینتھ۔ جی، یہ سب سے بنیادی اصول ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ ان حرکات کا طول، ان کی فریکوینسی ہی ہر قسم کی صفات کا تعین کرتی ہے۔ کائنات میں ہر رنگ، ہر ذائقہ، ہر صلاحیت، ہر وجود کے لیے ایک مخصوص طول حرکت مقرر ہے۔ لوح محفوظ کا قانون اسی عظیم اصول پر مبنی ہے کہ ہر شے اپنی مخصوص فریکوینسی پر قائم ہے اور اسی کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ یہ علم تو واقعی ایک سمندر کی طرح گہرا ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ ذہن شاید مزید نہ سنبھال پائے۔ جی بالکل۔ یہاں پر آج کی نشست کو روکتے ہیں۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی توجہ سے سنا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے فہم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان باتوں کو اسی گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس گہرائی سے حضور قلندر بابا اولیاء اللہ نے انہیں بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ امین۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا نفسیاتی نقطہ۔ اگر آپ نے یہ نشست سنی اور آپ کو سمجھ آئی تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ ضرور دیں، چاہے وہ ایک کپ چائے ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند ہے۔ اپنے ذہن کو بتائیں کہ یہ تمہارا انعام ہے، کیونکہ تم نے ایک مشکل چیز کو سمجھا ہے۔ اس سے سیکھنے کے عمل میں بہت آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے لوح و قلم کے اس علم کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ کتاب کھولیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کو ضرور بھیجیں جنہیں آپ اصل روحانیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں مگر بتا نہیں پاتے۔ اگر ابھی تک چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس نشست سے کیا سیکھا۔ اور یاد رکھیے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ کتاب خود آپ کی رہنما ہوگی۔ آپ سب کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔